بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے اور اللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے، آمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم دنیا کی تمام دولتیں خرچ کر دو، سب کچھ خرچ کر دو، سب کچھ خرچ کر ڈالو، تمام دولت خرچ کر دو، لیکن کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ بات کان لگا کر سنو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے کی دولت آپ خرچ کر دیں لیکن کسی کے دل میں محبت آپ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ ہی سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی، ہم نے تمہارے اندر محبت ڈال دی، تو جاؤ فرعون کے پاس۔ وہ سرکش ہو گیا ہے، محبت ڈال کے بھیجا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ایک دم غصے میں آ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر محبت ڈال دی، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ محبت سے ہر چیز دنیا کی حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت ایک اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے۔ محبت اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک چند خاص بندوں کو یہ تحفہ عطا کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ محبت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے سچی محبت سے جو دنیا کا دل جیت لیتے ہیں، جو اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ پاک پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیتا ہے۔ اب دادا حجویری کو دیکھیں، ایک زمانہ ہو گیا ہے دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی دادا حجویری کے لوگ گیت گاتے ہیں، آج بھی ان کا چراغ، ان کا روشن چراغ آج بھی جل رہا ہے، آج بھی لوگ فیض پا رہے ہیں۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے، آپ کو کسی سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کے گھر والے راضی نہیں، نہ لڑکی کے گھر والے راضی، نہ لڑکے کے گھر والے راضی، 100 ریزن، نہیں جی وہ ہماری کاسٹ کے نہیں ہیں، وہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں، وہ غریب خاندان کے ہیں، وہ چنگڑ ہیں، وہ چمار ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ غریب ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں نہ کرنے کے۔ نہیں ہمیں تو لڑکی پسند نہیں ہے، ہمیں لڑکا پسند نہیں ہے، لڑکے کا کاروبار اچھا نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں پیار محبت ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ دونوں کیا کریں؟ اب ان کو چاہیے کہ اب وہ اللہ کو راضی کریں۔ جب وہ اللہ کو راضی کریں گے تو پھر آپ کو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ راضی تو جگ راضی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بے شک یہ اللہ ہے جو دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بہت ہی خوبصورت کہ یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔
آپ جس وقت یہ تسبیح پڑھیں رات کے کسی حصے میں، جب یہ آپ تسبیح پڑھیں، آپ پورے گھر والوں کا تصور کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف 7 بار، اور ایک بار پھر بول دیتا ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے پاس شادی کی تیاری مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر رشتہ آ جانا ہے اور شادی ہو جانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بندوبست ہی نہ ہو، کچھ ہو ہی نہ آپ کے پلے، نہ نوکری ہو، نہ کچھ ہو، نہ گھر ہو، نہ پکان، کوئی تیاری نہ ہو، اور آپ تسبیح شروع کر دیں۔ پھر رشتہ تو آ جائے گا، لیکن جب پوچھیں گے ہاں بھائی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ پہلے تیاری کر لینا شادی کی، اس کے بعد یہ تسبیح شروع کریں۔ جیسے ہی انشاءاللہ 40 دن مکمل ہوں گے اور رشتہ پکا، چاہے آپ اس کے 10 دن بعد شادی کر لیں انشاءاللہ عزیز۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔